بچہ صرف اس حدیث کو رٹ رہا ہے، لیکن کیا اس حدیث کے مطلب کو، مفہوم کو سمجھنے کی اہلیت اس کے اندر ہوئی ہے؟ نہیں نا، خالی انہیں پڑھ لیا من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں. تو کیا اس حدیث کے ساتھ آخر تک جمع رہے گا کہ دھوکہ دینا یہ آپ علیہ السلام کی امت میں سے نکل جانے کے مترادف ہے؟ یہ آپ علیہ السلام کا طرز عمل نہیں ہے دھوکہ دینا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے دھوکہ دینا. تو یہ اس نظریے کے ساتھ کہاں تک جمے گا؟ یہ ہم کیوں نہ اپنے تعلیمی نظام میں الگ الگ چیزوں کو بدلاؤ لا کر ہم وہ ساری ضرورتوں کو پورا کر سکیں کہ ہمارے پاس کا بچہ، آج پوری طاقت سے ہم لوگ بولتے ہیں کہ مکتب کے ٹریک سے گزار دو، انشاءاللہ بچہ آپ کا کہیں بھی خراب نہیں ہو سکے گا. لیکن یہ بول نہیں سکتے ایسا، کیونکہ ٹھیک ہے لوگوں میں سمجھانے کے لیے بول دیا، لیکن حقیقت ہمیں معلوم کہ ہمارا مکتب کا بچہ کون سی چیز کا مقابلہ کر پا رہا ہے، ہم کو معلوم ہے. اس وجہ سے ہم لوگ کیا کر سکتے ایسا، اور ایسا بھی نہیں کہ چلو لمیٹڈ کورس بنا دیا کسی نے کہ بھئی چلو 2 سال کا کورس بنایا، کسی نے 3 سال کا کورس بنایا، جیسے ہم لوگ گھر بنے جنت چلا رہے. کیا ہوگا اس کے اندر؟ ہم چاہ رہے کہ بلک میں لوگ آئے، جیسے آج مکتب میں لوگ آتے ہیں ایسے ہی کوانٹیٹی کے اندر مکتب میں لوگ آئیں اور وہ سارے نواقض ایمان کو سیکھ کر دنیا کا مقابلہ کر سکے، اس نظریے کا مقابلہ کر سکے، اس جنگ کا مقابلہ کر سکے. آج تم کو کنفیوز کر ڈالا ہے. جیسے ابھی کسی نے بتایا کہ ایک شو چل رہا ہے ٹی وی، ایکس مسلم کو لے کر آیا جا رہا اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اسلام کیوں چھوڑا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں، سمجھ میں نہیں آتا، سارے دنیا کے مسلمان مجھے بے چین نظر آتے، پریشان نظر آتے. تو ایسا چلا کہ یہ مسلمانوں کو کوئی ایجوکیشن نہیں، دقیانوسی ہے، پرانے خیالات کے لوگ ہیں، وہی پرانی چیزوں کے ساتھ جڑے، اس وجہ سے ان کی ترقی نہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں، ان کے پاس بزنس نہیں، ان کے پاس کوئی آئیڈیاز نہیں، وہ کوئی بڑے ماڈل نہیں ہے، کوئی بڑے پرسن نہیں ہے. بس اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے. تو اب الگ الگ طرح سے نہیں، آپ کے پاس ڈھیر ساری کہانیاں ایسی ہوگی، میرے سے زیادہ کہانیاں آپ کے پاس ہوں گی. ایسی سچویشن میں اللہ نے ہم کو مکتب دیا ہے، اب اس مکتب کے ذریعے سے ہم امت کا کیا بھلا کر سکتے ہیں، یہ اصل سوچنے کا موضوع ہے. کیا ہم پرانے وہی جھگڑا، ارے تو یہ پڑھا رہا، ہم یہ پڑھا رہے، ارے تو یہ پڑھا رہے، کیا ہم یہ کر رہے ہیں، یہ بے احترامی، انہوں تو وہ لائن کے لوگ ہیں، انہوں تو دینیات والے ہیں، انہوں تو فلاں اسلامیات والے ہیں، انہوں تو وہ نورانی قاعدے والے ہیں. یہ جنگ میں کب تک رہیں گے؟ اس جنگ کی وجہ سے گستاخیاں ہم میں آ گئی ہیں، بے اکرامیاں ہم میں آ گئی ہیں، بے اعتدالیاں ہم میں آ گئی ہے، بے احترامیاں ہم میں آ گئی ہے، بغض ہم میں آیا، غیبت ہم لوگ کر رہے ہیں، چغلیاں ہم کر رہے ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، دھوکہ ہم دے رہے ہیں، مکاری ہم کر رہے ہیں، عیاری ہم کر رہے ہیں، نفاق ہم کر رہے ہیں، دوغلاپن ہمارے پاس. تو ایسے لوگوں سے اللہ کام کیسا لے گا؟ ان ساری گندگیوں سے اوپر اٹھنا پڑے گا ہمیں، اور بالکل ایک ممتاز بن کر، وارثین انبیاء بن کر، ایک اونچی سوچ کے ساتھ ہم کو فکر کرنا پڑے گی کہ مجھے کرنا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سجھائی دے گا کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور تم اس راستے سے چلو، اللہ تعالیٰ راستہ کرے. تو اس لیے یہ ایک فکر کا اور یہ ایک سوچ کا موضوع ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے نہیں یہ ضروری ہے، یہ چیز لگتا ہے نا کہ آپ کو ضروری ہے یہ چیز، کہ نہیں لگ رہا ہے؟ تو اب ہمارے مکتب کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو